السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ سورہ بنی اسرائیل کے ترجمے میں اللہ پاک نے ماں باپ کے جو حقوق اور آداب ذکر کیے ہیں وہ سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ ضرور کیجیے گا۔ اور اگر اس سے پہلے آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہی ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو۔ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے میرے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کی خطائیں بڑی کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی اس آیت کے ترجمے کی روشنی میں صحابہ اکرام اور احادیث مبارکہ میں کیا آیا ہے، تو چلیے اس کی تشریح بیان کرتی ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بے ادبی میں اف کہنے سے کوئی ادنا درجہ ہوتا تو اللہ جل شانہ اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کی مقدار کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اپنے مال سے ان کو محروم رکھے اور ملنا چھوڑ دے اور ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ان سے قول کریم کا کیا مطلب ہے، یعنی جو آیت میں قول کریم کا لفظ آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو اماں ابا کر کے خطاب کرے، ان کا نام نہ لے۔ حضرت زبیر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ پکاریں تو حاضر ہوں سے جواب دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ نرمی سے بات کرے۔ حضرت سعید بن مسیب سے کسی نے عرض کیا کہ قرآن پاک میں حسن سلوک کا حکم تو بہت جگہ ہے اور میں اس کو سمجھ گیا، لیکن قول کریم کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جیسا کہ بہت سخت مجرم غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے، یعنی اگر کوئی بندہ غلام ہے اور اس کا آقا بہت سخت مزاج ہے تو وہ کیسے جھک کے نرم مزاجی سے اور کس طرح سے ڈرتے ڈرتے ان سے بات کرے گا۔ تو فرمایا کہ اس کا قول کریم کا مطلب یہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے آگے نہ چلنا، ان سے پہلے نہ بیٹھنا اور ان کا نام لے کر نہ پکارنا اور ان کو برا نہ کہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قرآن پاک میں ان کے سامنے جھکنے کا حکم فرمایا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے ان کو مت دیکھ کہ آدمی کی ناگواری اس کی آنکھ سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ جس نے باپ کی طرف تیز نگاہ کر کے دیکھا وہ فرما بردار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ صاحب مظاہر نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق میں ہے کہ ایسی تواضع اور ادب کے ساتھ ان کی خدمت کرے کہ وہ راضی ہو جائیں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت کریں، بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کو نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پہل نہ کرے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں نرمی کرے، ایک بار کہے اگر وہ قبول نہ کرے تو
تو خود سلوک کرتا رہے اور ان کے لیے دعا اور استغفار کرتا رہے۔ اور یہ بات قرآن پاک سے نکالی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کو نصیحت کرنے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ نصیحت کرنے کے بعد کہہ دیا تھا کہ اچھا اب میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے والدین حیات ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے نہ کھل جاتے ہوں، اور اگر ان کو ناراض کر دے تو اللہ جل شانہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کو راضی نہ کر لے۔ کسی نے عرض کیا اگر وہ ظلم کرتے ہوں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کرتے ہوں، یعنی اگر ماں باپ ظلم بھی کرتے ہوں تب بھی ان کو راضی کرنا اولاد کا فرض ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور جہاد میں شرکت کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کو مضبوط پکڑ لو، جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ پھر دوبارہ اور تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا جہاد کو بہت دل چاہتا ہے لیکن مجھ میں قدرت نہیں، طاقت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا والدہ زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی میں فتوے سے آگے بڑھ کر تقوی پر عمل کرتے رہو۔ جب تم ایسا کرو گے تو تم حج کرنے والے بھی ہو، عمرہ کرنے والے بھی ہو، جہاد کرنے والے بھی ہو، یعنی جتنا ثواب ان چیزوں میں ملتا ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا اگر تم ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ حضرت محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ میرا بھائی عمر تو نماز پڑھنے میں رات گزارتا تھا اور میں والدہ کے پاؤں دبانے میں رات گزارتا تھا۔ مجھے اس کی کبھی تمنا نہ ہوئی کہ ان کی رات کا ثواب میری رات کے بدلے میں مجھے مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کا۔ میں نے پھر پوچھا کہ مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، یعنی پاکیزہ رہو، تمہاری عورتیں بھی عفیف رہیں گی۔ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے۔ تو میں نے یہ کچھ والدین کے حقوق و آداب آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں شیئر کیے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے جس میں ایک واقعہ میں نے ذکر کیا ہے کہ ایک لڑکے نے وراثت سے کچھ نہ لیا اور صرف والد کی خدمت کی، اور اسی شرط پہ کی کہ میں والد کی خدمت کروں گا اور وراثت سے کوئی حصہ نہیں لوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس کو کیا اجر دیا۔ تو وہ ویڈیو کا لنک میں انشاءاللہ یہاں اوپر آپ کو جو ہے وہ آئی بٹن میں نظر آ گیا ہوگا، اور میں اپنے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، تو وہ ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت صحیح کر کے اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جانے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔